ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عزیز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں شان حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے سماعت کی اور اسی سے جڑی ہوئی عوام الناس کے اندر کچھ چیزیں ان کو بھی ہم نے اللہ کے فضل اور توفیق سے سنا بھی اور اللہ کے فضل اور توفیق سے دی ہوئی صلاحیت کے مطابق سمجھا بھی ہوگا انشاءاللہ. کسی عنوان اور موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن آج کی اس گفتگو کے اندر سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شان اور ان کی محبت سے آگے جا کر کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کے اندر اختلاف، اعتراض اور تنقید کا سبب بنتی ہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو اس حوالے سے سمجھ پایا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھنے کی، توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ چیزیں شاید آج کے اس خطبہ میں آپ کو مشکل محسوس ہوں یا پیچیدہ لگیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم توجہ سے ان چیزوں کو سماعت کریں تو اللہ ان چیزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے، بلکہ ملک کی بجائے اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کی صورتحال کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے. پوری دنیا کا مسلم بلاک بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے. کچھ ملک پورے کے پورے سنی کہلاتے ہیں اور کچھ ملک پورے کے پورے شیعہ کہلاتے ہیں. آپ کسی بھی دنیا کے ملک کا تعارف پڑھنے کے لیے اگر کوئی ڈیٹا نکالیں
تو اس کے سب سے اوپر اور بنیادی طور پر ایک جملہ لکھا نظر آتا ہے کہ یہ سنی ملک شمار ہوتا ہے یا یہ شیعہ ملک شمار ہوتا ہے۔ پھر جن پر کوئی خاص لیبل نہیں، ان کے اندر بھی یہ دونوں حوالے سے لوگ تقسیم ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم وہ لوگ جو سنی کہلاتے ہیں، یہ بات یاد رہے کہ جب لفظ سنی بولا جاتا ہے تو 3 قسم کے لوگ اس میں آتے ہیں۔ ہمارے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں اہل الحدیث، مسلک بریلوی، مسلک دیوبند، سبھی لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ ان کے اندر آگے ایک اور تقسیم شروع ہوئی، وہ ہے کہ ہم حسینی ہیں اور فلاں یزیدی ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ محرم کے ان دنوں میں، آج سے کئی سال پہلے چلے جائیں تو وہ لوگ صرف ایک خاص مسلک تھا جو اپنی امام بارگاہوں میں، اپنی مجلسوں اور اپنی محفلوں میں ذکر اہل بیت کیا کرتا تھا، اور اہل بیت کی شان کے نام پر جو بھی ان کا دل چاہا وہ بیان کرتے چلے گئے۔ لوگوں نے اس کے صحیح ہونے، اس کے غلط ہونے، اس کی سند ہونے یا نہ ہونے، اس کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی، کسی نے سوال بھی نہیں کیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے اور لوگ بھی اسی حوالے سے، ہمارے ہاں بھی ان دنوں کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے واقعہ کربلا، کچھ لوگ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت پیچھے ہم نے بڑی تفصیل سے اس بات کو سنا کہ بڑی مظلومانہ اور دردناک شہادت تھی، اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی دلوں کو دکھی کر دینے والا واقعہ تھا۔ اور یہ بات میں پھر عرض کر دوں کہ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول سے متفق ہیں کہ من قاتلہ، جس بندے نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ومن اعانہ، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان لوگوں کی مدد کی، اور جو لوگ ان دونوں کاموں میں نہیں تھے لیکن ان کی ہمدردیاں اور ان کی چاہت تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، فعلیہ لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ ایسے لوگوں کے فرض اور نفل اللہ قبول نہ فرمائے۔ ہم یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، یہ رائے رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو واضح کرنا اور تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ اب جب ان محرم کے دنوں میں اس حوالے سے مضمون بیان ہونا شروع ہوئے تو لازمی طور پر جو بیان کرنے والا بندہ ہے اس کی گفتگو 2 طرح میں سے کسی ایک سمت میں، کسی ایک طرف جاتی ہے۔ یا تو اس کی گفتگو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یزید کا رد کرتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے حوالے سے یزید کو ذمہ دار بناتا ہے۔ کچھ ہمیں ایسی گفتگو، یہ میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی گفتگو میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس حوالے سے فکر مند ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آج لوگوں تک اپنی بات پہنچانا، جس بندے کو ممبر نہیں ملا، جس بندے کو خطبہ جمعہ کا موقع نہیں ملا، اس نے کوئی یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا لیا، فیس بک پہ اپنا کوئی پیج بنا لیا اور اپنی بات کہنا شروع کر دی۔ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے ان دنوں کے اندر، اور یہ صورتحال دن بہ دن بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو ہمیں یزید کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، بھائی آپ کیوں یزید کا دفاع کرتے ہیں، ان کی ساری باتوں کا خلاصہ ایک فکرہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے، یہ لوگ یزید کو برا بھلا کہیں گے، فاسق فاجر کہیں گے، شرابی زانی کہیں گے، یزید پہ لعنت کریں گے، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے نتیجے میں وہ یزید کے والد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس لیے ہم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس بات کی دلیل کیا ہے،
تو دلیل آپ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب ہیں، ان کی رائے اگر اس طرح کی ہوگی تو وہ یہی جسٹیفیکیشن آپ کو دیں گے، یہی دلیل آپ کو دیں گے۔ دوسرے جو ہم دیکھتے ہیں، جو جدید کو علل اعلان اس سنی طبقہ میں سے برا بلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے سوال کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، جنت کے پھول ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ قیامت والا دن کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جائیں جدید کے ساتھ اللہ ان کا حشر کرے۔ یا ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، اگر ہم اہل بیت کا تذکرہ نہیں کریں گے ان دنوں میں، جدید کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے، تو ایک فضا ان لوگوں کے لیے جو باطل لوگ ہیں، جن کا عقیدہ باطل، جن کا نظریہ باطل ہے، ان لوگوں کو موقع ملے گا اور وہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اہل بیت سے محبت کے نام پر اپنی دکانداری چمکائیں گے۔ یہ بنیادی دو نقطۂ نظر ہیں آج کل ہمارے لوگوں کے ہاں، یا ہمارے خطیبوں کے ہاں، یا ہم لوگوں میں سے جو بات کرنے والے، جو لکھنے والے، جو بولنے والے ہیں، ان کے ہاں۔ اس ساری چیز کا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس پر تفصیلی حدیثیں ہم سن چکے ہیں، اور ایک مسلمان کا حق بھی ہے۔ اور دوسری طرف ان کا جو موقف ہے، اس کی بنیاد پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر جا کے بات پہنچتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ ایک نہ ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برسنے لگے، حالانکہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ سمجھنے والا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حکمران بنے، وہ خلیفہ بنے، کیا ان کی خلافت جائز تھی یا ناجائز تھی؟ یہ ہے مسئلہ جو سمجھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو جدید کو انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا خلافت کے لیے، کیا ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ یا اگر کوئی اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہتا ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بننا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بننا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا، وہ طریقہ کار کیا تھا؟ یہ اصل مسئلہ ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں، جس پر تحقیق ضروری ہے۔ اور ایک بات بڑی ضروری ہے تحقیق کے لیے، تحقیق جذبات کے بغیر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر پہلے سے کوئی جذبات حاوی ہیں تو وہ تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جذبات کی پوٹلی کو اور جذبات کو دروازے کے باہر رکھ کے آپ کو لائبریری کے اندر آنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے تحقیق کرنے کے لیے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر کا انتخاب کیا، سب سے بڑی لائبریری میں آپ چلے گئے، ساری تفسیریں آپ کے سامنے ہیں، ساری شروحات آپ کے سامنے ہیں، تاریخ اور حدیث آپ کے سامنے ہے، لیکن جذبات کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو معذرت کیجئے، تحقیق نہیں ہوگی۔ تحقیق بندہ کرتا تبھی ہے جب وہ جذبات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر نتیجہ جذبات والا ہی رکھنا ہے، پھر کتابیں پڑھنے کا، پھر تحقیقیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو اگر تحقیق کرنی ہے تو نیوٹرل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی ہستی بڑی ہی تقوی والی ہو، بڑی فضیلت والی ہو، بڑی عظمت والی ہو، کوئی بھی ہستی میں کسی خاص کو نامزد نہیں کرتا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی اور مسلمانوں کی سیاست اور مسلمانوں کی حکومت اس کے ہاتھ پہ رکھ دی جائے کہ حکومت بھی آپ نے کرنی ہے؟ کیا یہ نظریہ ہمیں قرآن دیتا ہے؟ کیا ہمیں یہ تحقیق حدیث سے ملتی ہے؟ اس مسئلے کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہمیں کہیں نہیں کہا گیا۔ کہا ہمیں یہ گیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بندے کا ایمان ہو، تقوی ہو، عمل صالح ہو، اور اس کے بعد احادیث کے اندر جو بات واضح آئی کہ ان لوگوں کے اندر صلاحیت بھی ہو حکومت کرنے کی۔ ایک آدمی بڑا نیک ہے، نیکی کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں، آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا علم وہ ہم اس کے قائل ہیں،
اس کی نیکی کے بھی ہم قائل ہیں، اس کے تقوی کے بھی ہم قائل ہیں، اس کی تہجد کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ہی سے کہا جائے کہ ووٹ بھی اس کو ڈال دو، ہم کہتے ہیں نہیں، حکومت اور کام ہے، یہ عبادت اور کام ہے۔ ہمارے ملک میں کیوں دینی جماعتیں آج تک کسی بھی دینی جماعت نے حکومت نہیں بنائی؟ کیوں؟ وہ کسی بھی مسئلے کے فکر، کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی مسلک کی حامل ہو، دینی جماعت کو سب سے کم ووٹ پڑتے ہیں، حالانکہ انہی دینی جماعتوں کے لیے اس مسلک کے لوگ گردنیں کٹوا دیتے ہیں، مال بہا دیتے ہیں اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہی لوگوں کی حکومت بنانے کی باری آتی ہے، وہ دینی جماعت اپنا کینڈیڈیٹ اور امیدوار کھڑا کر دے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دینی بندہ ہے، نیکی والا ہے، تقوی والا ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ میرے حلقے کے مسائل حل کروا سکتا ہے کہ نہیں، یہ میرے حلقے کی پرابلم، مسائل، پریشانیاں، ان کے لیے یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جیسے لوگ آج یہ دیکھتے ہیں، دین اسلام نے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ سنایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا زجیت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، فانتظر الساعہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ امانت ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نااہل لوگوں کو ذمہ داری دے دینا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہلیت کی بنیاد دین ہے، تقوی ہے، لیکن اکیلا دین اور تقوی نہیں، ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت بھی چاہیے، قابلیت بھی چاہیے۔ پہلے خلیفہ صرف قربانیوں کی بنیاد پہ، صرف فضیلت کی بنیاد پہ، صرف عظمت کی بنیاد پہ اسلام کسی کو حکمران نہیں بناتا۔ ایک مثال ہم عرض کر لیتے ہیں، اگر ہم جو بات میں نے کی اس پر دلیل کی صورت میں، اگر آپ قربانیوں کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اسلام کے لیے خون بہانے کی بات کرتے ہیں، تو انصار سے زیادہ کون حکمرانی کا حقدار تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں باب ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اس میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیت الایمان حب الانصار، انصار سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ بندے کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ حشر میں اللہ کریم فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے، والذین تبوؤا الدار، یہ وہ فضیلت، شان اور عظمت ہے، کچھ چیزوں کی، کچھ ہستیوں کی فضیلت کوئی میرے جیسا مولوی بیان کرے گا، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی اسکالر، کوئی واعظ، کوئی مفتی، کوئی دانشور، کوئی مورخ، کوئی مفسر، کوئی مبلغ بیان کرے گا، لیکن ایک عظمت وہ ہے، ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ اپنے قرآن میں بیان کرے۔ یہ انصار کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنایا، ایمان کو جگہ دی اپنے سینوں کے اندر، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہ، اور اگلی صفت ان کی بیان فرمائی، ایمان کی گارنٹی بھی اللہ نے دے دی، مدینے سے محبت کی گارنٹی بھی اللہ نے دے دی۔ فرمایا اگلی شان اللہ نے بیان فرمائی، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے، یہ اس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اپنے سینے میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے اگر ان کے مقابلے میں ان کو کچھ مل جائے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی، خود تنگی میں ہوں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 200507 نمبر پر پوچھا گیا، زمینیں تقسیم ہونے لگی، بحرین کی زمین کی جگیر دینی تھی، انصار کو کہا ہم نے نہیں لینی جب تک حتیٰ تقطع لِإِخْوَانِنَا الْمُهَاجِرِينَ، ہمارے مہاجر بھائیوں کو دیں اتنا حصہ، پھر ہم اس زمین کو قبول کریں گے۔ یہ ان کی شان اور فضیلت ہے۔ ایک دن کچھ مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1059 یہاں سے لے کر 1061 تک، جعرانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا،
آپ نے ابو سفیان کو، آپ نے عیینہ بن حصن کو، اقرا بن حابس کو، کچھ اور لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے، لیکن انصاریوں کو کچھ نہیں دیا۔ انصار پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اذا کانت شدیدۃ فندعا، مصیبت پڑے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب حالات اچھے ہوں، مال غنیمت تقسیم ہونا ہو تو یوتا غیرنا، ہمارے غیر کو دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات پہنچی، آپ نے سعد بن عبادہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، عبادہ بن صامت کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں بھائی، یہ بات کسی نے کہی ہے؟ فرمایا ہمارے نوجوانوں نے کہی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا سارے لوگوں کو اکٹھا کرو ایک جگہ پہ، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، آپ نے جا کے ان کے سامنے تقریر کی، اور تقریر کے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انصار، تمہاری جو حیثیت ہے نا، انتم شعاری، تم لوگ میرے جسم کے ساتھ وہ کپڑا ہو، دو طرح کے کپڑے، ایک نیچے ہم بنین پہنتے ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، انتم شعاری، تم میرے لیے وہ کپڑا ہو جو بندے کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور باقی لوگ میرے لیے وہ کپڑا ہیں دساری، جو اوپر ہوتا ہے۔ جیسے رضائی کے اندر لحاف پہ دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ایک اوپر والا، جیسے انسانی بدن پر دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک نیچے جسم کے ساتھ جڑا ہوا، ایک اس کے ساتھ پہنا ہوا۔ آپ نے مزید فرمایا، یہ بھی ایک فضیلت تھی کہ انصار دیکھو، لو سالکت الانصار، اگر انصار لوگ ایک گھاٹی کے اندر چلیں، فی الشعب، اور انصار کے علاوہ باقی لوگ فی وادی، نے ایک وادی میں چلیں، وادی میں چلنا بالکل آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی، گھاٹی میں چلنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا میں لوگوں کو چھوڑ دوں گا، انصار میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ اتنی شان اور فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مہاجر نہ ہوتا، میں انصار میں سے لکنت امرأ من الانصار، میں انصار میں سے ایک بندہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، صحیح مسلم میں 2508 نمبر حدیث، آپ نے انصار کے بچوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا، 3 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء من احب الناس، اور ایک روایت میں الانصار، یا اللہ یہ انصار لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، انصار لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، انصار لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ قرآن نے بھی انصار کی شان بیان کر دی، حدیث نے بھی انصار کی شان بیان کر دی۔ آ جائیں ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں، مدینے کے مالک کون تھے؟ ہجرت میں، ہجرت کر کے آنے سے پہلے ہر بندے کا جواب ہے کہ انصار، اوس اور خزرج قبائل جن کا نام انصار رکھا گیا مسلمانوں کا، مدینہ ان کا، باغات ان کے، زمینیں ان کی، مہاجرین کو گلے لگایا، پیغمبر کے دفاع میں کھڑے ہوئے، اور بالکل صحیح سند سے مروی حدیث صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے احد کی جنگ میں 70 بندے شہید کیے گئے، بیر معونہ کے حادثے انسیڈنٹ میں 70 بندے ہمارے شہید کیے گئے، اور جنگ یمامہ کے اندر 70 انصاری شہید کیے گئے، خون بھی اپنا دیا، پیغمبر کے ساتھ تلواریں پکڑ کر کبھی بدر لڑنے کے لیے نکلے، کبھی احد لڑنے کے لیے، کبھی خندق کی لڑائی، کبھی حنین، کبھی دوسری جنگیں لڑنے کے لیے یرموک، تبوک نکلے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد کہ مدینے میں رہنے والے وہ، حکومت مدینے میں ان کی تھی، زمینیں ان کی تھی، اسلام کے لیے قربانیاں انہوں نے دی، پیغمبر کے دفاع کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ اب عقل بھی کہتی ہے، یہ شان اور فضیلت بھی ہے، اگر جو ہم نے اپنے ذہن میں ایک اصول کھڑا ہوا ہے، اپنے طور پر بیٹھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں حکمرانی کیا حل تھا، فلاں کو خلافت ملنی چاہیے تھی، فلاں کو ملنی چاہیے تھی، ہمیں نہیں یاد رہتا کہ یہ حکومتیں دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میرے اللہ یہ تیرے کام ہے، جس کو چاہے تو حکمرانی عطا کر دے، اور جس سے چاہے تو حکومت لے لے، حکمرانی چھین لے۔ ان چیزوں کو بائی پاس کر کے، نظر انداز کر کے ہم اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حکمرانی فلاں کو ملنی چاہیے تھی، 1400 سال بیت گئے، مجھے اللہ نے مکلف نہیں کیا، مجھے پابند نہیں کیا کہ تو بحث کر اس مسئلے پہ، اور بحث کرنے کے بعد ایک فریق کے کھاتے میں اپنی ہمدردی ڈال دے،
اور دوسرے پر لعن طعن شروع کر دے، دوسرے کی گستاخی شروع کر دے، مجھے اللہ نے پابند نہیں کیا میں پھر بھی کروں، تو وجہ کیا بنتی ہے؟ اب اس مثال کو دیکھیے، اگر عقل کے مطابق چلنا ہے، شان اور فضیلت جو آیتوں اور حدیثوں میں ہے اس کے مطابق چلنا ہے، دنیا کی کسی عدالت میں یہ فیصلہ لے جائیں، جو لوگ صرف اور صرف عقلی اصولوں کو مانتے ہیں وہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ میں حکمران انصار میں سے بننا چاہیے تھا، کیونکہ قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں۔ یہ کوئی آسان اور سوکھی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آئے ہوئے پرائے دیش سے بندے کو کہے کہ بھائی اختر من ایتہما شئت، یہ دو لڑکی بیویاں کھڑی ہیں، دونوں میری بیویاں ہیں، ایک کی طرف انگلی کر، اطلقها، میں طلاق دوں گا اسے اور تو اس سے نکاح کر لینا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، خون پسینے سے مکان بنایا ہو، کسی بیگانے بندے کو رشتہ داری نہ ہو اور کوئی تعلق و خونی رشتہ نہ ہو، اسے کہا جائے کہ یہ میں مکان تقسیم کرنے لگا ہوں، آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ اتنی قربانیاں دینے والی پوری دنیا کی تاریخ میں ایک قوم ملے گی، اس کا نام انصار ہے۔ لیکن ثقیفہ بنی ساعدہ، صحیح بخاری کی حدیث 6830، بار بار پڑھیے اور توجہ سے پڑھیے، پورا وہ منظر نامہ لکھا ہے، وہاں پہ لوگ جمع ہیں۔ خلاصتاً عرض کرتا ہوں، حدیث لمبی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتا چلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، وہاں پہ پہنچے، بڑے لوگ جمع ہیں، گرما گرم بحث جاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اب خلافت، جسے ہم سادہ لفظوں میں، حالانکہ حکمرانی اور خلافت بڑا فرق ہے ان میں، لیکن یہ لفظ آسانی سے ہمیں سمجھ آتا ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حکمرانی کا حق جسے خلافت کہا گیا کہ ہم کس کو دیں گے، اس پر بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا، کوئی تقریر کر رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے ترتیب دی، اپنے ذہن کے اندر زبرت کہ آج میں نے یہ اپنی تقریر کرنی ہے، یہ میں بات کروں گا، لیکن کہتے ہیں مجھ سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ثقیفہ بنی سعد چھتی ہوئی گلی تھی، آج بھی مسجد نبوی، اس کی اگر آپ مغرب سائڈ پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا باغ بنا ہوا ہے جس کو ثقیفہ بنی سعد تھوڑا سا آگے جا کر، وہ پوری جگہ ویسے ہی موجود ہے، یعنی شکل وہ نہیں ہے، عمارت وہ نہیں ہے، لیکن اس جگہ کو ایک دیوار، چار دیواری کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ پہنچے، وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیرا تھا، وہاں پہ بات چل رہی تھی، بات سنی، انہوں نے کہا کہ یہ انصار، مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے میں سب کچھ کرنے والے، ان میں سے ہم کسی کو خلیفہ بنائیں گے، حکمران بنائیں گے۔ عمر بن خطاب ابھی تیاری کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کے تقریر کی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ساری باتیں جو میں نے پلاننگ کی، خطبہ تیار کیا، تقریر تیار کی، وہ بھی ساری باتیں کر دی، کچھ مجھ سے بہتر بھی باتیں کر دی، ایسی باتیں ایسی تقریر میں کر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ساری باتیں ہو گئی، لیکن ایک بات مجھے پسند نہیں آئی کہ انہوں نے میرا نام پیش کیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ میں اٹھا، باتیں شروع ہو گئی، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں فیصلہ کرتا ہوں، مہاجرین تم میں سے ایک بندہ اور ایک بندہ ہم میں سے، دو بندوں کو ہم خلیفہ بناتے ہیں، دو بندوں کو حکمران بناتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک حدیث پیش کی گئی، مسند بزار میں 759 نمبر پر حدیث آتی ہے، اس حدیث کے کچھ الفاظ صحیح مسلم کی 1818 نمبر حدیث میں آتے ہیں، اس حدیث کے کچھ الفاظ جامع ترمذی کی 2227 نمبر حدیث میں آتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الناس تابع لقریش مسلموہم مسلمیہم، کہ لوگ اس دنیا میں بسنے والے قریش کے پیروکار اور تابع ہیں، اور ایک روایت میں لفظ الائمۃ من قریش، جو حکمران بنے گا وہ قریش میں سے بنے گا۔ یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی گئی، انصار مسلمان تھے، سب کے سب وہیں پہ خاموش ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اس پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ لوگوں کا مشورہ، لوگوں کی رائے، سبھی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ امرہم شورا بینہم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورا میں جو حکم فرمایا ہے اس کی ترجمانی موجود ہے۔ اب یہاں پہ حکمرانی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ حکمرانی کے لیے صرف اور صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فضیلت، شان اور باقی چیزیں، بلکہ اس کے لیے اہلیت بھی دیکھی جاتی ہے، بندے کا کیلیبر بھی دیکھا جاتا ہے، بندے کی صلاحیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ سیاست کرنے کا اہل، حکومت چلانے کا اہل، معاملات کو کنٹرول کرنے کا اہلیت رکھنے والی شخصیت ہے یا نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، لیڈرشپ کی یہ ساری کوالٹیاں، ساری خوبیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس موجود تھی۔ تو یہ اسلام کا ہمیں ایک منشا، اس میں ایک تصویر، ایک رہنمائی ہمیں نظر آتی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میں نے 12 حدیثیں وہ پڑھی تھی سابقہ جمعہ میں، جن کے اندر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت ہے، لیکن صرف حکومت نہ ملنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب ان کی قربانیوں کی قدر نہیں، یا ان کی فضیلت جو ہے اس میں کوئی کمی، خرابی، کوئی فالٹ، کوئی نقصان آ گیا ہے، کوئی خسارہ پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہماری غلط سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کی شان میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ بات آگے چل کر ہم عرض کریں گے کہ وہاں پہ بات کیا ہے، کیسے ہوا۔ اور حکومت کے حوالے سے دوسری بات، شاید میرے اللہ کا لکھنا بھی یہ تھا کہ نبی کے اہل بیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں میرے پیغمبر کی بیویاں شامل ہیں، ازواج شامل ہیں، اس پر الگ سے دلائل ہیں، لیکن حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور آگے ان کی اولادوں کو حکومت کا نہ ملنا، سمجھ میں یہی آتا ہے اگر انسان تحقیق کرے، اور میں نے عرض کیا کہ تحقیق نتیجہ آور، پھل آور، ثمر آور، فائدہ دینے والی تبھی ہوتی ہے جب جذبات کی پوٹلی نکال کے ایک طرف رکھ دی جائے۔ 3 دلیلیں میں اس پہ عرض کروں گا کہ میرے اللہ کی منشا کیا تھی، میرا رب کیا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر میری بات ہو، میرا فلسفہ، میری لاجک، میری منطق، یقین کریں آپ اس کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ ماریں۔ ایک اس شخص کی جو حکومتوں کے مسئلے کو سمجھتا ہے، جو ملک کے جغرافیے کو سمجھتا ہے، وہ شخصیت جو سیاسی امور کو سمجھتی ہے اور بڑے شاندار اور اعلیٰ طریقے سے سمجھتی ہے، میری مراد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ساری دنیا کافر، یہودی، منافق جو بھی ہوں، مسلمانوں کے سارے طبقے ایک بات پہ متفق ہیں کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حکومت کا دورانیہ ہے، اس جیسی شاندار حکومت روئے زمین پہ گرفت رکھنے والی ان کی حکومت سے پہلے کسی نے کی ہو تو کی ہو، ان کے بعد آج تک کسی نے نہیں کی۔ سب لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس ہیڈ کوارٹر میں، جس گھر میں رہتے تھے، جس لان میں رہتے تھے، جس کاٹیج میں رہتے تھے، جس وہ اپنے کچے مکان میں رہتے تھے، سب سے قریب ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہی ہستی تھی۔ ثالث بھی یہی بات میں چنے گئے، گہری سیاسی امور پہ نظر رکھنے والے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے 6968 نمبر پر، امام شافعی بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ان ابن عمر بمالی ہی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے مال وغیرہ کے پاس موجود تھے۔ فبلغہ ان الحسین بن علی کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑی، ایک گھوڑا لیا، اس پہ بیٹھے اور بھگانا شروع کر دیا۔ 3 دن اور 3 راتیں انہوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے ان کے قافلے میں ملے، پوچھا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ترید، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الی العراق، میں عراق جا رہا ہوں۔ فرمایا فلا تاتیہم، نہ جائیں آپ، میں عبداللہ بن عمر بڑی گہری چیزوں کے بعد آپ کو یہ رائے دے رہا ہوں۔ صحیح ابن حبان 6968 نمبر پر صحیح سند سے مروی حدیث۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ بندہ آیا، اشارہ کیا وہ بھی لے کے آؤ۔ وہ بندہ ایک توڑا لے کر آیا خطوں کا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہذہ کتبہم، یہ ان کے خط ہیں، وہ بیعتہم، یہ انہوں نے بیعت کر لی ہے خطوں میں میری، میں عراق اس لیے جا رہا ہوں۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فلا تأتیہم، پھر بھی میں کہتا ہوں آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کوئی وجہ آپ بیان کریں گے؟ وہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، اپنے علم کا نچوڑ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے، آپ کا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فخیرہ اللہ تعالیٰ نے دو اختیار دیے تھے کہ بے شک آپ دنیا کو چنیں یا اللہ کو چنیں۔ تو آپ کے نانا حضور نے دنیا کو نہیں چنا، اللہ کو چنا ہے، اور یہ چیز اللہ کو چننا، اللہ کے دین کو چننا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو توفیق دی۔ اور میں یہ سمجھ پایا ہوں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نانا حضور سے دور کیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی دور کیا ہے۔ لہذا آپ یہ بیعت کی بات چھوڑ دیں، آپ یہ خطوں کو چھوڑ دیں، آپ بالکل نہ جائیں۔ اور جس علاقے میں جا رہے ہیں وہ علاقہ ہے بھی فتنوں کا مرکز۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں گلے سے لگایا، فبکا واتنکہ فبکا، گلے سے رکا کے رونا شروع کر دیا، اور زاروں کی طرح روئے اور واپس آ گئے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود ہونا لازم۔ ان کی عظمت فضیلت بے پناہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ لیکن یہ صرف سمجھنا، میرے کہنے کا بالکل غلط مطلب یہ نہ لیا جائے کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے حوالے سے ہم تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی سوچ درست نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ معاف فرمائے ہم یزید کے حق میں کوئی حمایت والی بات کر رہے ہیں۔ صرف اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت، فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور بہت عظیم ہے، اور اس دور میں ان کو حکومت نہ ملنا اگر ہم سمجھ لیں کہ اس سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی ہے تو یہ غلط ہے۔ ان کی شان میں کوئی کمی نہیں، ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں، ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں۔ انہوں نے گردن کٹوائی، خون ان کا بہا اس ریت میں، اس کربلا کے مقام پر، آج بھی ان کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں اسی طرح سے بیان ہوتی ہیں اور بیان ہوتی رہیں گی۔ لیکن مسئلہ حکومت کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو حکومت نہیں دی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی اٹھاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی۔ یہ بات تھوڑی سی گہری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حکومت دیتے ہیں نا کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچیں 2 منٹ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر سب سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب خلیفہ بن جاتے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی وفات ہوئی سن 40 ہجری میں۔ اس زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہو گئی، عمر بن خطاب کی وفات بھی ہو گئی، شہادت ہو گئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کیونکہ اصول یہی تھا کہ خلافت وفات تک اس کے پاس رہتی ہے، اللہ کی کوئی شرعی عذر آ جائے تو پھر خلافت راشدہ کے اندر ہمیں ابو بکر صدیق بھی نظر نہ آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں عمر بھی نظر نہ آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں عثمان بھی نظر نہ آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے نظام وہ بنایا کہ جس کی عمر سب سے کم تھی، پہلے اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اسے دی، ایمان بھی پختہ تھا، عمل بھی صالح تھا، نبی کی تربیت بھی تھی، کیلیبر بھی تھا، لیڈرشپ بھی موجود تھی، کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ صرف سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے، لیکن جب پیغمبر کی حدیث سنی، انہیں پوچھا گیا لقد علمت، ایک بات جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا امام، امامت کبریٰ، خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ انہوں نے سر جھکا لیا، دوبارہ کبھی ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس، کوئی اعتراض، کوئی احتجاج، کوئی ہڑتال، کسی قسم کی تحریک۔ کبھی سعد بن عبادہ سردار بندے تھے، چاہتے تو چلا سکتے تھے، لیکن کبھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ حدیث سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس انداز سے سیدنا عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی، عمر کی زندگی اللہ نے لکھی تھی۔ عمر کی صلاحیتوں سے اس امت کو اور اس امت کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا۔ ان کی شہادت ہوئی،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صلاحیت، ان کی منصوبہ بندیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فائدہ پہنچایا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد تلوار باہر آ گئی اور اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ اور لڑائی میں دین یہ کہتا ہے، اس بات کو سمجھیے، لڑائی میں دین یہ کہتا ہے، معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائی، ہم دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں۔ لڑائی میں یہ کہتا ہے، مسلمانوں کی لڑائی میں دین کہتا ہے یہ لڑائی غلط ہے، یہ لڑائی کبیرہ گناہ ہے، یہ لڑائی عملی کفر ہے، یہ لڑائی جائز نہیں، درست نہیں۔ لیکن ساتھ دین ایک بات اور بھی کہتا ہے کہ اس لڑائی کی صورت میں اگر مسلمانوں کی ایک اتفاقی حکومت قائم ہو جائے، پھر اس حکومت کو غلط کہنے کا جواز کسی کے پاس نہیں۔ یہ بھی ہمارے ہی دین کی رہنمائی ہے کہ جب لوگ کسی خلیفہ پر، کسی حکمران پر جمع ہو جائیں، فرمایا کوئی اور بندہ اٹھے اور خلافت کا دعویٰ کر دے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث، سنن ابن ماجہ میں حدیث، فرمایا کہ اگر کوئی اور بندہ اس اجتماعی خلافت، اس تمام مسلمانوں کی اتفاقی حکومت، اس میں سے نکلنے جانے کا اعلان کرے، ماتا وہ فوت ہو جائے، فقط ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اسلام پہ نہیں اس کی موت ہوئی، اس نے جہان کو اسلام پہ نہیں چھوڑا۔ یہ لڑائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، ان کی تلواروں پر کوئی بندہ، لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صلح کے بعد، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں، 20 سال وہ حکومت کرتے ہیں۔ پھر ان کی حکومت کو غلط کہنے کا جو بندہ قرآن و سنت کو سمجھتا ہے، قرآن و سنت کی پابندی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حق نہیں کہ وہ ان کی گستاخیاں کرے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائے، جدید کا باپ ہونے کے اعتبار سے وہاں سے شروع ہو کر ان پر آئے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قطعی اتفاقی اجتماعی یہ حکومت تھی۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب یہ بات بیان ہوتی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض، یزید وہ ان کا بیٹا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، کیوں؟ اس پر بات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یزید کے حق میں ایک جملہ بھی نہیں کہیں گے، یزید کی شان کے اندر، یزید کی فضیلت کے اندر، یزید کی عظمت کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک جملہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ ہم وہ ملوث ہے قتل حسین میں، شہادت حسین میں یا نہیں، یہ اس کے ہم پابند نہیں، لیکن یہ ہم ضرور سمجھتے ہیں جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس نے شہادت میں مدد کی، جس نے شہادت کی حمایت کی، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ ہم کھلے دل سے علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں۔ اب اگلی بات، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بنیاد بنا کے اس صحابی رسول پر انگلی اٹھانا، کیا یہ جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے موروثی سیاست کو فروغ دیا۔ آپ سے ایک سوال ہے، 2 منٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو، اگرچہ یہ بات میری درست نہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ لے جائیں، 2 منٹ کے لیے، اور اس وقت آپ حکمران ہیں، آپ نے باغ دوڑ سیاست کی، ریاست کی، 14 ملک تقریباً اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں تھے، 14 ملک، ہم سے ایک ملک نہیں سنبھلتا، 14 ملک تھے، اور دنیا کی بہترین سلطنتوں کو نکال لو، میں تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، اور 10 سلطنتیں نکال لو، 10 سلطنتیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 20 سالہ دور حکومت کا، ان 10 سلطنتوں میں نمبر چیک کرو، آپ کو یہ ریاست 4تھے 5ویں نمبر پر نظر آئے گی۔ اس کے قائم ہونے کا طریقہ، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب معاویہ خلیفہ بن چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حکومت قائم ہو چکی ہے، پھر ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی، پھر ان کی حکومت ایک مستحکم حکومت نظر آتی ہے، تعمیر و ترقی والی حکومت نظر آتی ہے۔ وہ صحابی رسول ایک مدبر، میں نے بڑے بڑے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین لوگ، ان پہ تنقید کرنے والے، ان کی کتابوں میں بھی یہ لفظ پڑھے ہیں کہ وہ بڑے با تدبیر حکمران تھے، بڑے سیانے حکمران تھے، بڑے سمجھدار حکمران تھے، لیکن ابھی ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ان کا اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا کہ میرے بعد میرا بیٹا جان نشین ہوگا۔ ویسے حیرت ہے، اس بنیاد پہ یہ بات یزید کی نہیں ہو رہی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی۔
اگر آج مجھے اس بات کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو، میں 14ویں صدی کا مسلمان ہو کر اس صحابی رسول کی گستاخی کروں، یہ حق مجھے کیوں ہے؟ میرے پاس دلیل یہ ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا تھا، تو کیا یہ دنیا میں اس وقت دنیا کے اندر جتنے ملک موجود تھے، جتنی حکومتیں موجود تھیں، میرا یہ سوال ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس وقت کی تاریخ میں پڑھ لیں، ایک ہی طریقہ تھا، باپ اپنے بیٹے کو حکومت دے دیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف اشارے فرما دیے، وہ خلیفہ منتخب ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات واضح کر لیں، صرف اپنی مرضی سے عمر بن خطاب کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، ان کا نام انہوں نے سجیسٹ کیا، سوچا، متعین کیا، طبقات ابن سعد، مستند کتاب، پھر لوگوں کو بلا بلا کے رائے لی، ہاں بھی آپ بتائیں عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا جائے، عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا جائے، عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ تقریباً اکثریت نے اس بات کو قبول کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، لوگوں کے اندر بات نہ پھیلے، لوگوں کے اندر انارکی نہ آئے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے لوگوں کو بلا بلا کے یہ رائے لی، اس رائے کی بنیاد پر یہ وصیت نامہ لکھوا دیا۔ ان کی وفات کے بعد اس وصیت کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے رد میں پوری تقریر کی، جمعہ پڑھایا، جس بندے نے کہا تھا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے تو میں فلاں بندے کو حکمران مانوں گا، اس کے رد میں پورا جمعہ پڑھایا، صحیح بخاری میں 6830 نمبر حدیث، پورا جمعے کا خطبہ اس بندے کے رد میں دیا، فرمایا نہیں یہ مسلمانوں کے مشورے سے ہوگا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اس وقت 6 بندے ہیں جن کے پیچھے دنیا ہے، دنیا ان کو خلیفہ دیکھنا چاہتی ہے، عوام کی ایک طبقہ، ایک تعداد چاہتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں، ایک طبقہ چاہتا ہے کہ عثمان خلیفہ ہوں، ایک طبقہ چاہتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص خلیفہ ہوں، ایک طبقہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف خلیفہ ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ 6 بندے انہوں نے چنے اور ان 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی۔ یہ ان کا ایک جائزہ تھا، رائے تھی کہ لوگ تمہیں خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا یہ تم میں سے کوئی بندہ خلیفہ ہوگا۔ اور ابو طلحہ انصاری جوان دلیر کمانڈو بندے، انہیں کہا 50 بندے لے کر یا بعض روایتوں میں کم بندے اس مکان کے دروازے پہ بیٹھ جانا، کسی کو اندر نہ جانے دینا، 3 دن کا ٹائم دینا، اگر 3 دن کے اندر یہ اپنے میں سے کسی کو مسلمانوں کا خلیفہ چن لیں تو پھر وہ خلیفہ ہوگا، نہ چنے تو اندر داخل ہونا اور تلوار کی بنیاد میں فیصلہ کر دینا کہ ان میں سے کون خلیفہ ہوگا۔ وہاں پہ اندر جائے گئے، 3 بندے دستبردار ہو گئے، 3 رہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری اٹھا لی، علی بن ابی طالب اور عثمان بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے لوگوں کا مشورہ، لوگوں کی رائے لی، انہیں نظر آیا کہ عثمان کی شخصیت زیادہ مناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت تھی، عثمان کی عمر کم تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ تھی، اگر علی خلیفہ منتخب ہوتے عثمان پھر خلافت سے رہ جاتے، شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی مقام دینا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت عثمان خلیفہ بن گئے۔ لیکن ان تینوں جگہ پر کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں ہمیں نظر آتا کہ مسلمانوں کے خلیفہ چننے کا یہ اصول ہے، مختلف صورتیں نظر آتی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حالات مختلف تھے، انہوں نے اپنے دور کی حکومتوں کو دیکھا اور ان حکومتوں کو دیکھا، کیسر و کسرا تھے، رومن اور ایران بڑی حکومتیں تھیں، وہاں پہ طریقہ یہی تھا کہ باپ کے بعد بیٹا وہ وراثت سنبھال لیتا ہے، وہ حکمران بنتا ہے۔ اور یہ بعد میں بھی یہ ہمارا اعتراض صرف آخری بات صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتا ہے، اس کی وجہ اس مسلک کا ہمارے اوپر اثر ہے، ورنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں ہیں دنیا کی تاریخ میں، اکیلے نہیں ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں جنہوں نے اپنے بیٹے کو حکمرانی کا تاج پہنایا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ میں بنو امیہ کا ذکر نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں بنو امیہ اور لوگ تھے، بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی سن 132 ہجری میں، سن 132 ہجری میں بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، جسے عباسیہ کہتے ہیں، صفا عبداللہ نے قائم کیا، اس کے بعد ابو جعفر منصور، اس کے بعد مہدی، اس کے بعد ہارون، اس کے بعد امین، اس کے بعد مامون، اس کے بعد موسم، چلتے آئے 56 حکمران ہوئے بنو عباس کے مسلمانوں کی تاریخ میں، 524 سال حکومت رہی، اور ان مسلمانوں میں سے ہر ایک نے اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو حکومت اگلی جو تھا حکمران اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کو بنایا، لیکن ان میں سے کسی پر اعتراض نہیں۔ اگر ان میں سے کسی پر اعتراض نہیں اس عمل کی وجہ سے کہ وہ موروثی سیاست کیوں کر رہے ہیں، اگر آج
یہ ہماری حکومتیں، یہ پیپلز پارٹی میں نہیں مناسب سمجھتا ایسی جماعتوں کے نام لیے جائیں، ان کا جو نوجوان نیا ان کا لیڈر بنا ہے اس میں آپ کیا تجربہ دیکھتے ہیں؟ یہ دنیا میں ایک پھیلی ہوئی چیز تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید اس بنیاد پہ سمجھا ہو کہ مسلمانوں کو جمع رکھنا ہے، مسلمانوں کو متفق رکھنا ہے، کسی اور کو میں لے کر آؤں گا تو لوگ شاید متفق نہ ہوں گے، یہ انہوں نے کر دیا۔ یہ ان کا ایک اجتہادی فیصلہ، غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے، درستگی کا بھی امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر جو کام بعد میں بھی مسلمانوں میں ہوتا رہا، جو پوری دنیا میں ہوتا رہا، اس بنیاد پر صحابی رسول کو تنقید کرنا، ان کی گستاخی کرنا، ان کی شان میں برے جملے بولنا، یہ حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ واقعہ کربلا ضرور دردناک واقعہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ جو ذمہ دار ہیں، جو ملوث ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، جنہوں نے شہادت کی، شہید کیا، تعاون کیا، مدد کی، حمایت کی، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اس کی بنیاد پہ کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر اللہ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔